السلام علیکم ABC ورلڈ کے ویورز، میں ہوں سونا۔ دوستو، دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بگاتی کا لیٹسٹ ماڈل، جس کی قیمت 200 کروڑ روپیوں کے برابر ہے، ایسی 10,000 سے بھی زیادہ گاڑیاں خریدنے کی طاقت ایلون مسک رکھتے ہیں۔ یا پھر دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ، جس کو بنانے میں 114 ارب روپیوں کا خرچہ ہوا۔ ایلون مسک کے لیے ایسی 117 بلڈنگ خریدنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایلون مسک، جو ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنی کے مالک ہیں، وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں بل گیٹس اور ایمیزون کے اونر جیف بیزوس کو بھی پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ جس کا نام 2020 تک کے امیر ترین لوگوں میں شمار نہیں ہوتا تھا، اس کا نام 2021 میں سیدھا پہلے نمبر پر کیسے آ گیا؟ دوستو، ایلون مسک آج کی تاریخ میں $250 بلین کا مالک ہے، جو بنتے ہیں 18,000 ارب روپے۔ ایلون مسک کتنا امیر ہے، اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ویڈیو کی شروعات میں ہی پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اتنے کم عرصے میں ایلون مسک نے اتنی زیادہ ترقی کیسے حاصل کی، یہ جاننے کے لیے پوری دنیا گوگل پر سرچ کر رہی ہے۔ ایلون مسک کو بچپن سے ہی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں انٹرسٹ تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں ہی انہوں نے ایک بیسک ویڈیو گیم بنا کر ایک کمپنی کو $500 میں بیچی تھی، جو اس دور میں ایک بڑی بات تھی۔ حالات کے دباؤ کی وجہ سے ایلون مسک نے ٹین ایج میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروعات میں وہ لکڑی کاٹنے کے کارخانے میں کام کرتے تھے، جہاں سے ان کو چند روپے پیٹ بھرنے کے لیے ملتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل بھی کی۔ ایلون مسک نے 1997 میں فزکس اور اکنامکس میں بیچلرز ڈگری مکمل کر لی۔ انہوں نے جاب حاصل کرنے کے لیے نیٹ اسکیپ مشہور IT کمپنی میں اپلائی بھی کیا، لیکن ان کو وہاں سے کبھی کوئی جواب نہیں ملا۔ اسی دوران ایلون مسک کا ایڈمیشن اسٹینڈ فورڈ یونیورسٹی PhD پروگرام میں بھی ہو گیا۔ PhD پروگرام کے دوسرے ہی دن انہوں نے اسٹینڈ فورڈ جیسی یونیورسٹی چھوڑ کر بزنس کرنے کا پلان بنایا، جس کے لیے انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر Zip2 نام کی ایک سٹی گائیڈ ویب سائٹ کھولی۔ اس کمپنی میں صرف ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دوسرا کمپیوٹر خرید سکیں، اور اسی ایک کمپیوٹر کی مدد سے دن کے وقت ویب سائٹ چلتی تھی اور رات کے وقت ویب سائٹ پر کام کیا جاتا تھا۔ آخرکار ایلون مسک اور اس کے بھائی کی محنت رنگ لے آئی، اور سال 2000 میں کومپیک نے Zip2 کو $307 ملین میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $22 ملین تھا، جو کہ آج کے دور میں 180 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن کسی کو کیا پتا تھا کہ ایلون مسک کی زندگی کے اس موڑ سے آگے صرف کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ ان پیسوں سے ایلون مسک ایک آن لائن بینک کھولنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے X.com ویب سائٹ کھولی، جو تھوڑے ہی ٹائم میں پے پال کے نام سے مارکیٹ میں لانچ ہو گئی، اور 2002 میں پے پال کو eBay نے مہنگے داموں میں خرید لیا، جس میں سے ایلون مسک کا حصہ $165 ملین یعنی 1250 کروڑ روپے تھا۔ 2002 میں ہی ایلون مسک نے اسپیس ایکس نام کی ایک کمپنی کھولی، جس کا مقصد اسپیس میں ٹریولنگ کو آسان بنانا تھا۔ اسپیس ایکس نے نہ صرف خود راکٹس اور ایئر کرافٹ ڈیزائن کیے، بلکہ ان کو اسپیس میں بھی بھیجے اور کئی کامیاب تجربے بھی کیے۔ ایلون مسک نے چاند اور مارس پر ٹورسٹ بھیجنے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، اور اس کی تیاری اسپیس ایکس میں خوب زور و شور سے ہو رہی ہے۔ ایلون مسک نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو اپنا سب کچھ بھی بیچنا پڑ گیا تو وہ بیچ دیں گے، پر مارس پر انسانوں کی کالونی بنا کر ہی چھوڑیں گے۔ اسپیس ایکس کے ساتھ ساتھ ایلون مسک نے 4 لوگوں کے ساتھ مل کر الیکٹرک کارز یعنی بغیر فیول کے چلنے والی گاڑیاں بنانے کی کمپنی میں بھی انویسٹ کیا، جس کو آج دنیا ٹیسلا کے نام سے جانتی ہے۔ ایلون مسک کی کمپنی ٹیسلا آج دنیا کی سب سے طاقتور کارز مینوفیکچر کمپنی کہلائی جاتی ہے۔ بغیر فیول کے چلنے والی الیکٹرک کار نہ صرف ارتھ کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ لوگوں کا فیول پر ہونے والا خرچہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹیسلا کارز نہ صرف بغیر فیول کے آپریٹ ہوتی ہیں، بلکہ اس میں ایلون مسک نے آٹو پائلٹ سسٹم متعارف بھی کروایا، جس کی مدد سے گاڑی بغیر ڈرائیور کے اپنے آپ مسافروں کو منزل پر پہنچانے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹریز ٹیسلا میں انسٹال کی گئی ہیں، وہ انتہائی جدید ٹیکنالوجی کی بیٹری مانی جاتی ہیں، جس کی مدد سے صرف ایک مرتبہ چارج کرنے سے ٹیسلا 520 کلومیٹر تک سفر کر جاتی ہے۔ یہ اتنا فاصلہ ہے جتنا ممبئی سے احمد آباد یا پھر لاہور سے پشاور۔ اتنا بڑا سفر، اور وہ بھی بغیر پیٹرول یا گیس کے۔
اور جتنی بجلی گاڑی کی بیٹری چارج ہونے میں لگتی ہے اس کا خرچہ پیٹرول اور گیس میں ہونے والے خرچے سے تقریباً 60% کم آتا ہے۔ بات ابھی تک یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ایلون مسک نے ٹیسلا کی کامیابی کے بعد اسٹار لنک کے نام سے پوری دنیا میں سیٹلائٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ یہ سیٹلائٹ دنیا میں پہلی بار متعارف کروائی گئی ہیں جو زمین سے صرف 500 کلومیٹر اوپر گردش کر کے پوری دنیا میں فری انٹرنیٹ سروس پرووائڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان سیٹلائٹس کی ہائٹ دوسری سیٹلائٹس کے مقابلے میں اتنی کم ہے کہ ان کو زمین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ایلون مسک کے پلان کے مطابق ٹوٹل 12,000 سیٹلائٹس پوری دنیا میں گردش کروا کے دنیا کا کونا کونا کور کر لے گی، جس میں سے 1,000 سیٹلائٹس 25 نومبر 2020 کو لانچ بھی ہو چکی ہیں، جس کی مدد سے یونائیٹڈ کنگڈم میں فری انٹرنیٹ کی بیٹا سروس شروع بھی ہو چکی ہے۔ اس نیوز نے پوری دنیا میں ہلچل مچا کر رکھ دی اور لوگوں نے دھڑا دھڑ ٹیسلا کمپنی کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے انتہائی کم وقت میں $250 میں بکنے والے شیئرز کی قیمت $850 تک جا پہنچی اور اسٹاک مارکیٹ کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ اس سارے گیم میں ایلون مسک جو 2020 میں ریچسٹ لسٹ پر 35ویں نمبر پر آتے تھے، 2021 کی شروعات میں ہی سیدھا پہلے نمبر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کام کرنے میں ایلون مسک اپنے امپلائیز سے زیادہ گھنٹے کا کام کرتے ہیں اور رات کو سونے کے لیے اکثر اپنی فیکٹری میں ہی صوفہ پر رات گزارتے ہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کو اپنی فیکٹری کے اندر سونے میں زیادہ سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس سے ان کو گراؤنڈ سچویشن اور ورکرز کی پرابلم کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔